السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں شوگر نو پرابلم مینج ود ڈاکٹر نوید شہزاد۔ ڈاکٹر نوید شہزاد کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اینڈ فیلو اینڈوکرینالوجی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے پروگرام کے انٹروڈکشن میں کہا شوگر نو پرابلم، اور آج جو ہمارا موضوع ہے بات چیت کا وہ ہے کہ چھوٹا قد اگر کسی کا ہو، یہ معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں سوسائٹی میں جن کے متعلق لوگ بڑی شیم فیل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو اچھی جابز میں یا مختلف جگہوں پہ کہیں رشتے لینے میں پرابلمز آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو ہیں کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ، تو ساتھ میں ہیں آپ فیلو اینڈوکرینالوجی، یہ ذرا مجھے کچھ سمجھائیں، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، بیسیکلی ڈائبٹیز جو ہے وہ اینڈوکرائنالوجی کا ایک پارٹ ہے، مطلب جیسے ہم اینڈوکرائنالوجی اینڈ میٹابولک میڈیسن ہوتی ہے، بیسیکلی جو ہماری فیلوشپ ہے اس میں وہ پوری ہے، اس میں یہ سارے ہارمونل امبیلنسز، یعنی کہ ہارمونس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، قد چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، یہ سارا کچھ ہے۔ تو ڈائبٹیز پہ تو ہم پروگرام کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کیونکہ پرائمریلی جو فیلڈ ہے اس کا ایک حصہ ڈائبٹیز ہے اور باقی یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا سلیکٹ کیا کہ ہم تھوڑا سا ٹاپک سے روٹین سے ہٹ کے ذرا بات کریں، اور یہ بھی ایک بڑا کامن کنسرن ہے ہمارے ہاں لوگوں کا، قد چھوٹا ہونا، جس کے کنسرنز بھی آپ نے کچھ ابھی بتائے ہیں، کچھ ہم اس کو مزید بھی الیبوریٹ کریں گے پروگرام کے اندر، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اینڈوکرائنالوجی کے اندر جو ہے وہ صرف ڈائبٹیز نہیں ہے، باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ان میں سے ایک ٹاپک یہ ہے جس کے اندر قد چھوٹا ہو جانا ہے، پھر ہارمونس کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، پھر اور بھی چہرے پہ بال آ جانا، ہرسوٹیزم ہے جسے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ٹائم ملے گا تو ہم اس کے اوپر بھی پروگرام کرتے جائیں گے۔ اور ایک جو اہم حصہ اس کا ہے وہ تھائرائڈ بھی ہے، تھائرائڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ اینڈوکرائنالوجی میں اگر دو بیماریاں مین سب سے بڑی ہوں تو وہ ایک ڈائبٹیز اور دوسری تھائرائڈ ہے، تو آلموسٹ 90% جو بیماریوں کو ہیں یہ دونوں ڈیزیزز جو ہے اوور کم کرتی ہیں، اور ہمارے یہاں کیونکہ ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہے تو اس لیے لوگ ان بیماریوں کی طرف اتنا خاص طور پہ دھیان نہیں دیتے، یا اس کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے، یا لوگ اگر ہوں تو وہ شرم کے مارے یا جو ہے وہ سٹگما بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کی ذرا کیا کہتے ہیں ایگو بھی ہرٹ ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس کی وجہ سے کافی سائیکولوجیکل ایشو سے بھی دو چار ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہم اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے قد یعنی کہ شارٹ اسٹیچر جیسے ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم ذرا جو ہے وہ روشنی ڈالیں تاکہ لوگوں کی آگہی بھی ہو اور لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ یہ کن وجوہات سے بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کافی تو باتیں آپ نے بتا دی، مجھے یہ بتائیں کہ شوگر، ڈائبٹیز، اینڈوکرینالوجی کا تعلق ہارمون کا، اس میں کوئی یہ جو اینڈوکرینالوجی ہے اس میں آپ لفظ کہتے ہیں ہارمون، یہ ہارمون کیا ہوتا ہے، یہ کہاں کہاں سے نکلتا ہے، یہ کیا کیا کرتا ہے، اور ڈائبٹیز کا شوگر کا ہارمون سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، بیسیکلی تو ساری باڈی کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ ہارمون سے چلتا ہے، ہارمونز وہ خاص رطوبتیں ہوتی ہیں جو جسم سے نکلتی ہیں، اور یہ مختلف ہمارے جسم میں جو مختلف اعضاء کی جو ہے وہ نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، ہمارے سر سے پاؤں تک ہر چیز کے لیے ضروری ہیں۔ جو ڈائبٹیز ہے وہ ہارمون ہے انسولین، ٹھیک ہے، وہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جسم میں نہ پیدا ہونے سے ہوتا ہے، نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم میں ہوتا ہے اور کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تھائرائڈ بھی ایک ہارمون ہے ہمارا جسم کا رطوبت ہے، جو کہ گلے میں ہمارے گلے کے اندر ہوتا ہے، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ گلڑ، جسے اگر زیادہ بھی ہو تو گلڑ کے مسائل بھی اس میں ہوتے ہیں۔ اور یہیں پہ یہ انسولین بھی یہیں سے نکلتی ہے؟ نہیں، انسولین تو لبلبے سے نکلتی ہے جو کہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے، یہ مختلف جگہ پھیلے ہوتے ہیں؟ مختلف ہے، ہمارے آلموسٹ سر سے پاؤں سے لے کے جو سارا بیلنس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ مختلف ہارمونز ہیں جو کہ مختلف کنٹرولز کے ساتھ ہمارے جسم میں مختلف اعضاء مختلف ہارمون ریلیز کرتے ہیں؟ ہاں، اس میں اعضاء ہے، جیسے ہمارا تھائرائڈ ہے یہ تھائرائڈ ہارمون کو ریلیز کرے گا، اسی طرح ہمارا لبلبا ہے وہ انسولین کو ریلیز کرے گا، اسی طرح ہمارے برین میں ہے پیچوٹری ہے مین سب سے بڑا ہارمون ہے، وہ ڈفرنٹ ہارمونز کو آگے ڈائریکٹ کرے گا، یہ گروتھ ہارمون کو نکالنا ہے جس نے جو ہے قد کے مسائل میں کرنا ہے، اسی طرح بعض جو ہے سیکس ہارمونز ہوتے ہیں، جنسی ہارمونز جو کہ مرد کو مرد اور عورت کو عورت کا دیتے ہیں، اس کا کنٹرول بھی برین سے ہوتا ہے، تو اس کے جسم میں دوسرے حصوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسے فیمیل کے اعضاء ہیں اس میں سے اووری ہوتے ہیں، بچے دانی ہوتی ہیں، ان سے ہارمونز نکلتے ہیں،
تو وہ ایکٹ کرتے ہیں اور یہ ایک بیلنس بناتے ہیں باڈی میں جو کہ انسان کو جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کرے گا. جیسے مرد کے لیے علیحدہ ہارمونز ہوں گے, عورت کے لیے جو اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ فیمیل ہے تو اس کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. تو یہ سارا بیلنس جو ہے وہ اینڈوکرائنالوجی اور میٹابولک میڈیسن کے اندر آتا ہے, جس میں ہڈیاں بھی, ٹھیک ہے, ہڈیوں کے بھی ہارمونز ہیں وہ بھی ہیں سارے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ کور کرتے جائیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے اوور ویو دے دی ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ جو قد چھوٹا ہونا ہے اس کی وجہ, اس کا جو ہے یہ چیز کیا ہے, چھوٹا قد کیا ہے؟ قد چھوٹا ہونا, بعض لوگ عام لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم بہت چھوٹے ہو, تو اس کا جو ہے وہ ایک تو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے قد کیا ہے. اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری ریس ہوتی ہے, مطلب جیسے ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں تو ہم جیسے ایشینز ہیں, تو اس کے لیے ہم ایک گروتھ چارٹ پلاٹ کرتے ہیں جو کہ مختلف ریسرچ ڈیٹا سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں کوئی نہیں بنا ہوا, ہم امریکہ یا یو کے کا چارٹ لیتے ہیں اور اس کو ایز اے اسٹینڈرڈ یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے, اگر اس کی 18 سال عمر ہے تو فرض کریں کہ اس کی ہائٹ اگر 165 سینٹی میٹر سے 170 کے درمیان ہونی ہے, تو اس ہائٹ کے اوپر ہم ڈیفائن کریں گے کہ اگر اس ہائٹ میں وہ فال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یعنی فرض کریں کہ اگر 100 سے 150 ہے, ایک بندے نے نارمل ہائٹ اتنی اٹین کرنی ہے, اگر وہ اس سے نیچے رہے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے دکھا سکے کیمرہ مین جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ہمیں چارٹ, جس کے اوپر ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ, یہ ایک چارٹ ہے جس میں آپ دیکھیں گے نیچے کی طرف ایج ہے اور سائڈوں پہ آپ کی سینٹی میٹر میں ہائٹس ہے. جی ٹھیک ہے, اس میں ایک سب سے جو لوئسٹ پوائنٹ ہے وہ تھرڈ پرسنٹائل ہے, 3 ہے, اور سب سے اوپر جو ہے وہ 97 ہے. جی اب کوئی بھی آدمی اگر آپ اس کی جو ہے یا میل ہے یا فیمیل ہے, اس کی اگر آپ جو ہے کہ کہتے ہیں ہائٹ کو پلاٹ کریں ایج کے ساتھ, مطلب ان کو ملا کے کریں, تو یہ اس 3 سے 97 کے درمیان آنا چاہیے. اوکے, اگر اس سے نیچے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. اس کو رفلی ہم اپنی جو لینگویج ہے اس کے اندر کہتے ہیں 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن نیچے, یعنی کہ اگر 2 تقریباً کھانے, 1.5 سے 2 کھانے اگر اس سے نیچے آئے گا تو ہم اس کو عام زبان میں کہیں گے کہ وہ قد چھوٹا ہے اس کا. اوکے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ جو قد چھوٹا ہونا ہے, جی اس میں ہمیں اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں جو گروتھ ہوتی ہے, نشو و نما ہوتی ہے, اس کے 3 حصے ہیں. ایک وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں, انفینسی جسے کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, ایک وہ ہے جو چلڈرن ہے جو بچوں میں ہوتی ہے, ایک وہ جو پوبرٹل جب ہم جوان ہوتے ہیں. تو یہ 3 ایسپیکٹس ہیں ہماری گروتھ کے جو کہ امپورٹنٹ ہے. انفینسی کے اندر جو مین, یعنی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کا میٹرنل نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ماں کی صحت وہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے گروتھ, وہیں سے گروتھ. اور اس میں میٹرنل نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں کا کھانا پینا کیسے ہے, ماں کی فزیکل ہیلتھ کیسی. جیسے ہم نے ڈائبٹیز میں, جیسیشنل ڈائبٹیز کے اوپر جب پروگرام کیا تھا, ہم یہ کہتے تھے کہ جو ہے آپ جتنی اچھی شوگر کنٹرول ہوگی بچہ اتنا ٹھیک ہوگا. تو اسی طرح جو جیسے بچہ تھوڑا مطلب چلڈرن ایج میں آتا ہے جو کہ 15 سے 17 ایئرس سے پہلے ہے, جو ہماری ایج ہے, اس کے اندر ہماری جسم میں 2 اہم ہارمون ہیں جو رطوبتیں ہیں. ایک گروتھ ہارمون ہے جو کہ اہم رول ادا کرتا ہے, اور ایک تھائرائڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بچہ جب جوان ہوتا ہے وہ پوبرٹل آتا ہے, یا فیمیل جب سن بلوغت پہ سن بلوغت میں آتی ہے, تو اس میں پھر جو امپورٹنٹ ہے وہ تھائرائڈ, گروتھ ہارمون تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن سیکس ہارمونز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کو ہم آگے جیسے ہم پروگرام چلائیں گے اور اس میں ہم کازز یا اس کو آگے کیسے ہم نے اس کی تشخیص کرنی ہے, اس کے اوپر ہم اس کو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کون سے ہارمونز کی وجہ سے کون سی جو ہے وہ قسم کی شارٹ اسٹیچر ہو سکتا ہے. اچھا, چھوٹے قد کے ساتھ کون سی فکر, کون سے تفکرات, کون سے پرابلمز جڑی ہوئی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے جو چھوٹا قد ہے اس کے بارے میں کنسرن امپورٹنٹ ہے کہ والدین کنسرن ہو رہے ہیں, یا پھر بچہ خود ہو رہا ہے, یا پھر اس کے رشتہ دار ہو رہے ہیں. عام طور پہ تو والدین تو بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں, تو ان کو ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹے کی ہائٹ ایک نارمل ہو, وہ ایک اچھی, چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے, وہ ایک نارمل ہائٹ اٹین کریں ہمارے جو معاشرے میں ہے, چھوٹا قد نہ ہو تاکہ لوگ اس کو باتیں نہ کریں. ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں لیا بھی چھوٹے, ہر کسی چھوٹے, ہاں چھوٹے. تو اس لیے جو ہے وہ ایک تو یہ کنسرن ہے, دوسرا ہمارے یہ اسٹگما کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے, جس سے سائیکو جو ہے وہ سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں, لوگوں کو نفسیات کے مسئلے ہونے شروع ہوتے ہیں, وہ عام پبلک پلیسز پہ نہیں جاتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, لوگ ہمیں جو ہے وہ ایک عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چھوٹا آ گیا ہے, یا ایون دوست, ایسے لوگوں کو دوست بنانے میں بھی بعض اوقات مشکل ہوتی ہے کیونکہ سائیکولوجیکل ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جب کوئی چھوٹا قد نوٹس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی ہائٹ جو ہوتی ہے, جو والد اور والدہ کی ہائٹ ہے یا فیملی کی جو ہائٹ ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر والدین کا ہی ایوریج کر سمجھے کہ 5 فٹ 2 انچ ہے دونوں کا ملا کے, تو بچہ جو ہے وہ 6 فٹ کا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے, تو وہ اسی ہائٹ کی درمیان بلکہ میں آئے گا. شکر کریں کہ وہ بچہ پھر 6 فٹ کا نہیں ہو رہا, پھر وہ یہ پیٹرنیٹی ڈی این اے ٹیسٹ نہ کرانا پڑ جائے. جی یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی کے جو ہے وہ پیرنٹس کی ہائٹ 5'7" ایوریج بنتی ہے تو رفلی وہ اس کے اراؤنڈ ہی ہوگا, 5'6" ہوگا یا 5'8" ہو سکتا ہے. جینیٹک موروثی. جینیٹک, ہاں, اس میں ہم مین پیٹرنل ہائٹ نکالتے ہیں, یعنی کہ فادر کی, والد کی اور والدہ کی ایج کو ملا کے ایک فارمولا بناتے ہیں, پھر ہم اس کو جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ یہ مین ہائٹ ہے ان کی. اس ہائٹ کے اوپر ہم نشان لگاتے ہیں اور گروتھ چارٹ کے اوپر بچے کی ہائٹ دیکھ کے اس کی ایج کے مطابق نشان لگاتے ہیں. اگر وہ دونوں اپروکسیمیٹ ہو جائیں, ایک دوسرے کے کلوز ہیں, تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے لیے نارمل ہائٹ ہے, اس سے یہ اوپر نہیں ہو سکتا یا نیچے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تفکرات جائز ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب؟ فرق پڑتا ہے اس سے؟ فرق تو معاشرے میں پڑتا ہے. معاشرے میں تو بہت پڑتا ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ لینے جانا ہے تو لڑکی وہ جس کا قد اتنا ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کنسرن یہ بہت زیادہ, لڑکے کا قد چھوٹا ہے جس وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا, لڑکی کا قد چھوٹا ہے. اگر کچھ لوگوں کی فیملیز میں چھوٹا قد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب کچھ لوگوں کو اگر ہارمونل امبیلنس ہے تو اس کے لیے ہم یہ پروگرام اس لیے ارینج کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اگر اس کو کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر ان کی فیملی میں ہائٹ ٹھیک ہے لیکن ان کی ہائٹ چھوٹی ہو رہی ہے, تو اس کو ہم جو ہے اس کی تشخیص کریں اور اس کی جو ہے اس کا علاج کریں. مجھے ایک گانا یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب, امیتابھ بچن پہ پکچرائز ہوا تھا, اور اس میں وہ ایسے کہتے ہیں کہ جس کی بیوی لمبی اس کا بھی بڑا نام ہے, کوٹھے سے لگا دو تو سیڑھی کا کیا کام ہے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ جس کی بیوی ناٹی اس کا بھی بڑا نام ہے, گود میں اٹھا لو تو بچے کا کیا کام. اچھا چلیے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ چھوٹے قد اور نشو و نما میں دیری کیسے ہوتی ہے, ڈیلے کیسے ہو جاتا ہے؟ قد کے کوئی مائل سٹونز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ماں کے رحم میں بھی ڈیلیڈ ہو سکتی ہے, اسمال فار جیسٹیشنل ایج, جسٹیشنل ایج, اسمال سائز فار منتھس کے حساب سے ہو سکتا ہے, اور بعد میں بھی اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اسکول جا رہا ہے تو تب بھی اس کی کوئی. اچھا, جو ہوتا ہے ڈیلیڈ گروتھ یعنی کہ جس میں نشو و نما میں دیری ہوتی ہے ہمارے یہاں, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں کہتے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیلے, یعنی کہ جو ویسے نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ روٹین میں چل رہا ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کی فیملی میں اگر کسی کا ہائٹ 5'7" جا کے 20 ایئرس میں ہوا ہے تو اس کے بچے بھی اراؤنڈ 18-19 میں ہی اتنی ہائٹ اٹین کریں گے, اس سے پہلے نہیں کر سکتے یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیٹ. کچھ فیملی میں جلدی ہوتا ہے, کچھ فیملیز میں لیٹ ہوتا ہے. نارمل جو یہ ہے کہ جو فیمیلز ہیں ان کی گروتھ سپرٹ ارلیئر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل, مطلب مردوں سے جلدی آتی ہے, ذرا لمبی جلدی ہو جاتی ہے. 15 سال جو ہے ان کے لیے سپرٹ یعنی کہ میکسیمم ہوتی ہے, اور جو میل ہے وہ 17 تک جو ہے وہ ان کی ہائٹ بڑھتی رہتی ہے. اب یہ ہے کہ جو نشو و نما میں دیری ہے اس کے لیے یہ ہمیں جو ہے وہ پھر بھی اس میں بھی عام طور پہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ جو ہے نا, باقی 2 بچے ٹھیک ہیں, یہ چھوٹا ہے. تو ہم اس کو یہی میک شور کرتے ہیں کہ اس کی فیملی کے اندر کیسی ہائٹ رہی ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے والدین کی پیوبرٹی کیسے ہوئی, مطلب وہ ان کی جو قد بڑھنا تھا یا ان کے جو باقی جو جسم کی خصوصیات تھی وہ کیسے آگے نشو و نما پائی, تو وہ اہم ہے. جو شارٹ اسٹیچر ہے اس میں کوئی ایسا نہیں, اس میں تو چھوٹا قد ہے ہی ہے. اس میں یہ ہوگا مدر اور فادر ٹھیک ہو سکتے ہیں, ان کی نارمل ہائٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی نارمل اپنی ایڈلٹ لائف مطلب جو کیا کہتے ہیں سن بلوغت ہوگی, لیکن یہ ہے کہ بچے کی ڈیلے ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے جو اگر یہ چارٹ ہمیں دکھا سکیں اسکرین کے اوپر, یہ جو پہلا چارٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں ہماری, ایک ویٹ والی ہے اور ایک ہائٹ والا ہے. جو ویٹ میں دیکھیں کہ بلیک ڈاٹس جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہاں یہ 3rd پرسنٹائل کے قریب اور الٹیمیٹلی 3rd سے تھوڑا اوپر 25 کے قریب ٹچ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بچے کا کانسٹیٹیوشنل ڈیلے ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ ڈرنے کی کوئی بات, ہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں, یہ قریب. اسی طرح ہائٹ کو بھی دیکھنے کہ شروع میں وہ اسی رینج کے اندر تھا, آہستہ میں تھوڑا سا اس کے قریب ہوا, اور پھر جو ہے وہ جب اڈلٹ لائف پہ آتا ہے تو تقریباً جو ہے وہ ایک مین ہائٹ کو یا ایک ایوریج ہائٹ کو اٹین کر لیتا ہے. اگر دوسرا گراف ہمیں دکھا سکیں, جی یہ دیکھیں, اس میں دیکھیں گے کہ جو 3rd پرسنٹائل ہے اس سے نیچے ہی گروتھ ہے. ٹھیک ہے, جو بلیک ڈاٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کی ہائٹ جو ہے وہ اسی, اور اس کو ہم شارٹ اسٹیچر جو ہے چھوٹے قد کو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ والا مریض جو ہے وہ ہمارے چھوٹے قد کی کیٹیگریز میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وجوہات کیا ہیں چھوٹے؟ اس کی وجوہات کو ہم 2 عام طور پہ جو ہے مین بڑی کیٹیگریز ہیں یا 2 آپ گروپس سمجھ لیں جس میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جو نارمل ویریئنٹس ہوں گے, جن میں سے 2 ہم نے جن میں سے ایک ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اور ایک کو ہم نے انڈائریکٹلی ٹچ بھی ابھی کیا, اس کو میں دوبارہ بتاتا ہوں. ایک وہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی پیچھے,
ٹھیک ہے. ایک جو نارمل ویریشنز ہوتی ہیں ہائٹ میں, جیسے فیمیلیل شارٹ اسٹیچر ہے, یعنی کہ فیملیز میں چھوٹا قد چل رہا ہے. دیکھیے فیملی کی ایوریج ہائٹ 5 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فٹ اور 6 انچ ہے, تو وہ اتنا ہی چلے گا. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل ڈیلے ہے, جو کہ کسی وجہ سے بھی, وہ فیملی ہسٹری کی وجہ سے, یا بعد کا تو ہو سکتا ہے بچے نے کھانا پینا اچھا نہ دیا اور نیوٹریشن کی ڈیفیشنسی, تو اس کی گروتھ تھوڑی لیٹ آئے گی. جو تیسری کیٹیگری ہے وہ بھی آپ نے بات کی, وہ یہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر اگر بچے کی گروتھ کسی بھی نیوٹریشن کی وجہ سے, فیکٹر کی وجہ سے کم ہو, جسے اسمال فار جسٹیشنل ایج بیبیز کہتے ہیں. اب یہ جو تینوں کیٹیگریز ہیں, ان کے اندر مریض کہیں نہ کہیں جا کے اپنی فائنل ہائٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتا ہے. اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کی ہسٹری ہے, مطلب مریض سے سوالات پوچھنا ہے کہ جیسے اسمال فار جسٹیشنل ایج ہے تو اس دوران آپ نے دیکھنا ہے کہ ماں کی صحت, جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو کیسی تھی اس کی صحت. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کوئی ڈرگز وغیرہ تو نہیں لی, کوئی ادویات ایسی تو نہیں لی, ڈائبٹیز وغیرہ تو نہیں لی, یا کوئی فیکٹر تھا, کوئی اور بیماری چل رہی تھی جس کی وجہ سے بچے کی صحت متاثر ہوئی. جو کانسٹیٹیوشنل ڈیلے ہے اس میں بھی آپ نے فیملی کی ہسٹری لینی ہے. اور جو فیمیلیل شارٹ اسٹیچر ہے اس میں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا, جب مریض آتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی اس کی ایوریج ہائٹ سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, اور پھر ہم اس کو کیلکولیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کر کے پھر گروتھ چارٹ کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ نارمل ہائٹ میں آ رہا ہے کہ نہیں. جو دوسری وجوہات ہیں, جو کہ ہمارا پیتھولوجیکل گروپ ہے جس میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے, اس میں جو ہم مین گروپ جو بڑا ہے وہ اینڈوکرائن ڈس آرڈرز ہیں. ٹھیک ہے. اینڈوکرائن ڈس آرڈرز کا مطلب جو ہماری رطوبتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں سے ایک جو سب سے اہم ہے وہ گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے. یہ وہ رطوبت ہے جس کے اوپر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کسی الگ پروگرام میں بھی بات کریں گے. یہ وہ رطوبت ہے جو کہ گروتھ یعنی کہ نشو و نما کے لیے ضروری ہے, اور پھر جو نشو و نما اٹین ہوتی ہے فائنل, اس کے لیے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی جب نشو و نما بڑھے گی اس میں ہیلپ کرے گی, پھر جب اس نے ایک فائنل ہائٹ اچیو کرنی ہے یا فائنل ایک اینڈ پوائنٹ اچیو کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی بڑا اہم ہے. تو گروتھ ہارمون ہے, اگر اس کی کمی ہو جائے, وہ کسی بھی وجوہات سے ہو سکتی ہے, جسم میں بن نہیں رہا, جسم میں بن رہا ہے تو اثر نہیں کر رہا. جس طرح ڈائبٹیز ہے تو انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن اثر نہیں کر رہی ہوتی, اسی طرح ہی ہے بعض لوگوں میں کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہو. دوسرا ہے تھائرائڈ ڈس آرڈر. تھائرائڈ میں اسپیشلی وہ مریض جن میں تھائرائڈ جو ہے وہ ہارمون کم کام کر رہا ہے, تو ان لوگوں کے اندر چھوٹا قد ہوگا. ٹھیک ہے. ان کے اندر جو ہے وہ باقی مسائل بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تیسری جو چیز اہم ہے اس کے اندر ہمارے کشنگ سنڈروم ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے ایک دفعہ ہلکا سا ٹچ کیا تھا. کشن جو رکھتے ہیں ہم, نہیں, کشنگ بیسیکلی ڈیزیز ہے جس کے اندر ہمارے ہاں اسٹیرائڈ کی ایکسیس باڈی میں ایسے ہارمونز جو کہ اسٹیرائڈ ہم جیسے ڈیلٹا کارٹل عام ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مریض کا منہ پفی فیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے سینٹرل اوبیسٹی ہوتی ہے, پیٹ کے اوپر موٹاپا ہوتا ہے, اور پیٹ کے اوپر اسٹرایا نشان بننے شروع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پنک کلر کے ہوتے ہیں, وہ خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تین اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ مین جو ہے وہ چیزیں جو کہ ہم کرتے ہیں. اور ایک چیز ہے دیٹ از پروکیشیس پیوبرٹی, یعنی کہ بندے کو, یعنی کہ جو اس کی ایج ہے اس سے پہلے ہی اس کی بونز جو ہے وہ جلدی بڑی ہو جائیں. اس کو ہم ٹچ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے اوپر جو ہے پورا پروگرام ہوگا, پروکیشیس پیوبرٹی کیسے, ہم نے اس کی کتنی قسمیں ہیں, کیونکہ یہ الگ سے بہت بڑا وقت سے پہلے ہی وہ سن بلوغت بالکل پہ پہنچ جاتا ہے, مگر یہ جلدی پہنچنے سے پھر اس کی پوری ہائٹ نہیں بنتی ہوگی, بڑھتی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ بونز جلدی, جو ہڈیاں ہیں وہ جلدی ہی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کی ہائٹ نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ اینڈوکرائن. دوسرا ہمارے پاس جو ہے لوگوں کو کھانے پینے کے مسائل ہیں, جیسے میل نیوٹریشن ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی بعض لوگوں کو گروتھ فیکٹر, جو ہماری باڈی میں منرلس چاہیے ہوتے ہیں, معدنیات کی ضرورت, وائٹامنس کی ضرورت ہے, تو وہ نہیں پہنچتی, تو ہڈیاں پراپر بنتی نہیں ہیں اور بچہ بڑا نہیں ہوتا. پھر وہ بچے جن کو بچپن سے ڈائریا لگا رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈائریا کی سیلک ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے, جس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ اس طرح سمجھ لیجیے جس طرح چکنائی والے پخانے آتے ہیں بچوں کو. ٹھیک. کوئی بھی چیز گندم کی دیتے ہیں, موشن آ جاتا ہے, یا وہ بیماریاں جن میں پخانے کے ساتھ خون وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو ان میں بھی بچوں کا قد چھوٹا رہنے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر کچھ جینیٹیکلی, یعنی کہ جو وراثت میں جو ہے وہ ڈس آرڈرز ہیں, جو بیماریاں ہیں, ان میں سے ایک بڑی کامن ہے ٹرنر سنڈروم ہوتا ہے, جس میں چھوٹا قد ہوتا ہے فیمیلز کا. ٹھیک ہے. مگر اس میں تو ذہنی بھی کوئی مسئلہ, ذہنی بھی مینٹل ریٹارڈیشن بھی ہوتی ہے. پھر اس کے اندر ہارمونل مسائل بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی تو لک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ شاید ہم جب اگلا پروگرام کریں تو ہم اس کی ایک آدھی تصویر بھی شو کریں کہ کیسے ٹرنر سنڈروم کا پیشنٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کروموسوم لیول پہ بھی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. ٹرنر تو بیسیکلی کروموزوم ہے نا, ایک ایکس ایبسنٹ ہوتا ہے نا, ایکس زیرو ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ شارٹ اسٹیچر ہوتا ہے پیشنٹ کا, اور ساتھ میں جو ہے ہائپوتھائرائڈ بھی ہو سکتا ہے مریض. مطلب ملٹیپل فیکٹرز ہیں, کیونکہ یہ ایک الگ سے اپنے اندر ایک پورا جو ہے وہ ٹاپک ہیں, تو ہم اس کو لائٹ سے. اور کچھ لوگوں میں ایڈیوپیتھک ہوتی ہے, مطلب کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور قد چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ مین جو ہماری کازز ہیں, جو مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قد ہوتا ہے,
اور ہر وجوہات کے اوپر کیا ٹیسٹ کرنا ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے, اور پھر اس کو کیسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹریٹ کرنا ہے یا علاج کیسے کرنا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب یہ جیپنیز ریس ہے, چائنیز ریس ہے یا بنگالیز ہیں, یہ تو ریس ہی ایسی ہے جس میں قد چھوٹے ہیں. کوکیشین جو ہیں ان کے یا کالے جو ہیں ان کے قد لمبے ہیں. ہاں یہ میں نے آپ کو بتایا یہ فیملیل ہائٹ, اس میں مین پیرنٹل ہائٹ نکالتے ہیں ہم, یا مڈ پیرنٹل ہائٹ کتنی ہوتی ہے کہ والد اور والدہ کی ہائٹ کتنی تھی اور پھر بچے کی ہائٹ کتنی ہوگی. جیسے جیپنیز میں چھوٹا قد ہوگا, اس طرح اگر آپ جو بلیک افریقنز ہیں ان کی ہائٹ بڑی ہوتی ہے. یہ جو چارٹس ہم نے آپ کو دکھائے ابھی شو کیے, یہ بیسیکلی امریکن یونائٹڈ اسٹیٹ WHO نے بنائے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا چارٹ اویلیبل نہیں ہے تو ہم پھر انہیں کو ہمارے یہاں تو فروٹ چارٹ ہے. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو بونے جن کو کہتے ہیں, مجٹس کہتے ہیں, یہ بھی اسی ہاں یہ ایک خاص کیٹیگری ہے جسے کہتے ہیں ایک کانڈروپلیزیا کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرمز اور جو یعنی کہ جو آپ کی ٹانگیں ہیں اور بازو ایک جتنی ہائٹ کے ہوتے ہیں آلموسٹ, ٹھیک ہے. تو بچے چھوٹے قد کے وہ ایڈلٹ ہائٹ کے ہوتے ہیں, بازو اور ٹانگیں جو ہیں وہ ایک جتنی ہوتی ہیں. اچھا, ہائٹ نہیں بڑھتی, ٹھیک ہے. اس میں بھی شارٹ اسٹیچر آتا ہے. اس میں دو ہیں, ایک کانڈروپلیزیا ہے جس میں آلموسٹ آرمز اور لیگز جو ہوتے ہیں وہ ایک جتنا آپ کو چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آئیں گے, بڑی بڑی انگلیاں ہوں گی, بڑے بڑے ناخن نظر آئیں گے آپ کو. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو مائلڈر فارم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ بونے بھی نہیں ہوتے اور بہت لمبے بھی نہیں ہوتے. تو یہ بیسیکلی یہ بھی جینیٹک ڈس آرڈر ہیں, یہ بھی بعض لوگوں کی فیملیز کے اندر رن کرتے ہیں. اسے ایک کانڈروپلیزیا کہتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. یہ کیونکہ کافی اس پہ ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں آج ہم نے کافی بات کی ہے, میں نیکسٹ پروگرام میں چاہوں گا کہ آپ اس کے انویسٹیگیشنز, رپورٹس, ان کے متعلق کچھ بتائیں کہ کیسے ایک سے دوسرے میں فرق کیا جا سکتا ہے, اور اس کی بنیاد پہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, یہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. خواتین حضرات, آج کے پروگرام میں 2 سوالات پچھلے پروگرام سے تشنہ کام رہ گئے تھے, وہ ہم نہیں پوچھ سکے تھے, وہ ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. پہلا سوال تو ڈائبٹیز کے متعلق ہے کہ کیا ڈائبٹیز جو ہے, شوگر جو ہے, اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے, یعنی ہو گئی ہے تو اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے مکمل طور پر؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی ابھی تک دنیا میں ایسی اسٹڈیز نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے. یہ جو 2 نمبر ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اس میں ایسا ممکن ہے؟ کوئی ایسا ٹائپ 1 میں ریورسل نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. آپ ڈائٹ سے مینیج کر سکتے ہیں, یعنی کہ پرہیز کریں, اس سے مینیجیبل ہیں. یہ بلڈ پریشر ہے, جیسے ساری عمر دوائی کھانی پڑے گی, کوئی اور جس طرح پرانی بیماری, تو یہ مینیج ہو سکتی ہے, کنٹرول ہو سکتی ہے, لیکن ریورس نہیں ہو سکتی. اب اللہ کی ذات اگر کر دے, نتھنگ از 100% ان میڈیسن, میڈیسن میں کچھ 100% نہیں ہوتا. اگر اللہ کی ذات ریورس کر دے یہ اس کی ذات ہے. ایکسیپٹ یہ کہ جسٹیشنل ڈائبٹیز ایک ایسی ہوتی ہے کہ جن عورتوں کو فرسٹ ٹائم ہوتی ہے, ہو نہیں سکتا کہ ان کو جو ہے وہ آگے جا کے ڈائبٹیز ہو. لیکن اگر ان کو 2 جسٹیشن کے اندر, 2 حمل کے اندر شوگر ہو گئی ہے تو لائکلی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے 50 سے 60% زیادہ ہیں, اس رسک پہ ہوں گی جن کو شوگر ہو سکتی ہے. یعنی حمل کے دوران جن کو شوگر سامنے آتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ان کو آگے جا کے شوگر ہو, مگر چانسز ہیں کہ پھر کبھی نمودار ہو. نمودار ہو سکتی. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پی سی اوز کا بڑا چرچہ ہے, جیسے کہتے ہیں نا آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر, اسی طرح پی سی اوز آج کل خواتین جو ہیں وہ پی سی او کا, یہ پی سی او کیا چیز ہے؟ یہ کوئی گورنمنٹ نے پی سی او پاس کیا ہے کیا ہے؟ نہیں, یہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے. اس کے اوپر ہم نے پورا ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہارمونل جو ہے وہ امبیلنس ہوتا ہے, ایک اس کا یہ پارٹ ہے. دوسرا اس میں یہ کہ ماہواری کے مسائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پارٹ ہے. اور اس کے ساتھ کچھ اور ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جو مردانہ قسم کے ہارمون ہوتے ہیں وہ باڈی میں زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اووری جو ہماری پولیسسٹک ہے, مطلب جو اووری ہے جو مختلف ہارمون ریلیز کر سکتی ہے, اور جو بیسیکلی آپ اسے سمجھ لیں کہ اووری جہاں سے خواتین کے وہ انڈے بھی بنتے ہیں جو اس میں سے نکلتے ہیں, اور ان سے ہارمونز بھی نکلتے ہیں, تو یہ ایسٹروجن, پروجسٹرون, یہ سب یہ ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی. تو ایسٹروجن اور یہ پروجسٹرون اور باقی جو ڈفرینٹ ہارمونز ہیں جو کہ باڈی میں کام کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز کے اندر سیکس ہارمون زیادہ ہوتے ہیں, یعنی کہ میل والے ہارمون زیادہ ہوتے ہیں, جسے ہائپر اینڈروجنزم کہا تھا ہم نے, کہ جس میں اینڈروجنس یعنی کہ جو تو عام طور پہ عورتوں میں مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹرون کی مقدار کم ہوتی ہے کیونکہ میل کے اندر وہ زیادہ ہوتی ہے. فیمیل کو ایسٹروجن جو ہے وہ بیسیکلی میل فیمیل بناتا ہے, مطلب فیمیل بناتی ہے, اور میل کو ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ میل. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فیمیلز میں ایسٹروجن کی تعداد جو کہ زنانہ ہارمون ہے
مردوں میں بھی ایسٹروجن ہوتا ہے مگر بہت کم ہوتا ہے. مردوں میں ٹیسٹوسٹرون زیادہ ہوتا ہے جو میل ہارمون ہے, اور خواتین میں بھی ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے پر بہت کم مقدار. سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو جب اس کے کافی سارے ڈیریویٹیوز بھی ہیں, مطلب آگے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ جب عورتوں کے اندر ٹیسٹوسٹیرون یا اینڈروجینک ہارمون زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم پی سی اوز کہتے ہیں, جس کا ایک پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہے کہ ماہواری نہ آنا, کم آنا یا وقفے سے آنا, جسے اے منوریا, اولیگو منوریا, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسنگ آف پیریڈس بھی کہتے ہیں, این اوولیٹری, یعنی کوئی بھی اس کو ماہواری نہیں آتی. دوسرا جو اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ ہائپر اینڈروجینزم ہوتا ہے, جس میں میل ہارمونز ٹائپ زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے چہرے پہ بال کا آنا, مردانہ جس طرح داڑھی کے بال آتے ہیں اس طرح آ جانا, یا پھر چہرے کے اوپر جو ہے وہ دانے بننا شروع ہو جانا, ٹھیک ہے, اس کے بعد موٹاپا ہونا شروع ہو جانا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا دوسرا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں سوال یہ تھا کہ کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو ہم نے یہ ہے کہ جب آپ اس کو ٹریٹ کر لیں گے تو یہ بالکل نارمل فیمیل جو ہے بالکل ایک نارمل لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ریورسیبل ہے. چلیں, ڈائبٹیز ریورسیبل نہیں ہے مگر پی سی اوز ریورسیبل. گڈ نیوز بیڈ نیوز دونوں آپ نے بتا دی. ڈاکٹر نوید شہزاد, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, ڈاکٹر نوید شہزاد کے ساتھ ہم ڈائبٹیز تو ڈسکس کرتے ہی ہیں مگر آج چھوٹے قد کے مسائل کو بھی ہم نے پوری طرح سے ڈسکس کیا کیونکہ آپ اینڈوکرینالوجی میں اپنی فیلوشپ بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ پروگرام جو ہم کریں گے اس میں چھوٹے قد پہ انویسٹیگیشنز کیا بنتی ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.